یہ کہہ دینا کہ باب تشیع کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا. جی جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا. راستہ ایک ہی تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شیع کوئی. انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا، اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا، اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو، یعنی ایز اے ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو، تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی. آپ یہ دیکھیں، یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں، یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں. گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا. جو شخص پچھلے 12-13 سال سے پچھلی 12-13 صدیوں کا گند صاف کر رہا ہے، اسے یہ تانا دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہا ہے. کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح گند پہ ہے، تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلایا ہوا تھا، ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے. چاٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے 1200-1300 سال سے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو. تو انہوں نے اب یہ لفظ استعمال کیا کعبے میں گند. بھائی حنیف قریشی صاحب، گند انہوں نے ڈالا جنہوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا. ہاں، اور آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو کہتے ہو یہ الحاقی عبارتیں ہیں، بعد میں کتابوں میں داخل کر دی ہیں. تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو شتی ہاتھ کے نام کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور دوسری طرف یہ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوانگی میں بھی کوئی بات کی تو آپ کی گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی. تو بھائی یہ جن بزرگوں کے دفاع میں آپ اترے ہو، انہوں نے رسول اللہ کی شان پہ ڈاکہ مارا ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. تمہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانی یاد آتے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے، اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے اور وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا. لیکن یہ اب تمہاری بادشاہی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہشت بہشت میں ہے، جس کا میں نے 20 دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں. تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے اور بلکہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ حضرت صاحب نے تو اس واقعے کے اینڈ پہ کہا کہ میں نے صرف آزمائش کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا. تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آزمائش کے لیے کلمے پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی عاجزی ہے. اینڈ پہ انہوں نے کہا میں کیا ہوں؟ محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے ہی نکلے آج، کمینیا، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. شرم کی انتہا ہے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. چندے اکٹھے کر کے جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کا نام لے کر، اور پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، لاہور میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں. غدار ہو تم لوگ اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس قسم کے یہ لوگ بہانے بناتے تھے. تو میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے میں باقاعدہ دفاع کرتے رہے. آج ہماری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتابیں بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمیں مجدد مان لو کہ ہم نے آ کے تمہارے صدیوں کا گند صاف کیا ہے.
تمہارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی کتابیں چھاپتے رہے. سارے علماء کا علم فارغ ہو گیا کہ اس قسم کی گستاخانہ چیزیں چھاپتے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ صوفیاء تھے, علم سے ان کا شغف نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, صوفیاء کا علم سے کوئی شغف ہے ہی نہیں ہے. آپ اعلیٰ حضرت سے دکھائیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی دکھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کے بارے میں جھوٹا کلیم کیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کا, ایک سمجھ لے ملفوظات یا ان کے حالات و واقعات, جس طرح وہ ہشت بہشت 8 بزرگوں کا ہے. اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا کہ خواب میں پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے. وہ فارسی میں تھی, اردو میں بھی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے کی پرنٹنگ بھی موجود ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ گند ڈلا ہوا ہے, تو پھر اعلیٰ حضرت اس جرم میں برابر کے شریک ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کسی بزرگ کو کچھ پتہ نہیں چلا. تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں. یہ سب جھوٹ تھا. اس کے بعد کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بایزید بسطامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. چلے ہم 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں باندھا ہوگا. بہرحال کتابیں تو چھاپ رہے ہو, تم تو دفاع کر رہے ہو, اور کہتے ہو جس کا کوئی مرشد نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بھی مبارک نظر ایک دفعہ غلطی سے اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی. اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی, اور بعد میں رسول اللہ نے خود شادی کر لی. اس سے انہوں نے کہا کہ نبی بھی حالت سکر میں جاتا تھا, تو بایزید بسطامی بھی اگر حالت سکر میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ لعنت ہے تمہارے عقیدوں کے اوپر. اور پھر کہا کہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا, یعنی وہ جان بوجھ کر نگاہ ڈالنا, تو اس کی مثال تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سی ہے. ان کی بھی نگاہ پڑی اپنے صحابی کی بیوی پر جب وہ چھت پہ نہا رہی تھیں. وہ پورا واقعہ جو ٹیمپرڈ تورات کے اندر لکھا ہے وہ انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ اس پھر عورت کے خامند کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا. آگے جائے گا تو قتل ہوگا, اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. جی یہ ہیں جی بزرگوں کی خدمات, جس کو کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گند کر رہے ہیں. گند تو وڈیا نے پایا, جڑا صاف کر رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہو گند پا رہا ہے. شیم آن یو. اور پھر تیسرا ان کا بابا تذکرۃ الاولیاء والا, جو انٹرنیشنل بابا ہے, پوری دنیا میں بابوں کے ساری سٹوریاں اس نے پھیلائی ہیں. فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. ہاں, اور اس کی گندی تعلیمات کو انہی منگولوں کی اولاد میں سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا, ان گندی تعلیمات کا صفایا ہم کر رہے ہیں. اچھا منگول نہیں جے بابیاں دے قابو آئے, نہ ہون پہ آندے جے نہ ادوں آئے جے. جس طرح خالد ابن ولید جب کافر تھے اس وقت بھی کوئی جنگ نہیں ہارے, اور جب مسلمان ہوئے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہارے. ہے کہتے ہیں نہیں ثابت کرے, لو ثابت کرتا جے. منگول اس ٹائم بھی نہیں توڑے بزرگاں دے قابو آئے تھے, ہون بھی نہیں آن گے. اللہ دے فضل ہوں تے ہدایت مل گئی ہے الحمدللہ. تو فرید الدین عطار نے بایزید کے چیپٹر میں لکھا, بایزید بسطامی کی معراج, اور دعویٰ کیا جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے, بابوں میں اس کو ہوئی ہے. یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی کو معراج نہیں ہوئی ہے, ان کے بابے کو ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں, صحابہ کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, انبیاء کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ گند ڈال رہا ہے انجینئر. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے جب کنکلوڈ کیا, انہوں نے کہا یہ بابا جی بہت بڑے تھے, اگر ان کی زبان سے کبھی یہ نکل گیا کہ سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور یہ سیم جملے علی حجویری نے بھی کشف المحجوب میں نقل کیے, اور انہوں نے بھی وہی تعویل کی کہ وہ گھبرانے کی بات نہیں, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور ظالموں, ہمارا یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا ہے. یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جائے. وہی نازل ہوتی تھی. چلیں اس کی وہ تعویل کر لیں گے کہ تو اللہ کی ذات کے بارے میں. اور آگے انہوں نے لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی اعظم من لوائی محمد, جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے.
انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نعوذ باللہ کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام مخلوقات قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بایزید بستامی. اور وہ فرید الدین عطار لکھتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. تو وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہی ہے, لواء الحمد, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین, میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے آئیں گے ان کا, میں خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں. وہ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا. صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا قیامت کے دن, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, اور تواڈے بابیاں نو کھنگن بھی نہیں دینا کسی نے ہوتا ہے. اور یہ حدیثیں ہمارا امام نقل کر رہا ہے, امام مسلم, جو 261 ہجری میں فوت ہوا اور اس کی کنیت تھی ابو الحسین. اور تمہارا بابا اور اس بابے کے ماننے والے جس بابے کا دفاع کر رہے ہیں اس کی کنیت تھی ابو یزید, اور وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوا, صوفیوں کا بابا. اور ہمارا جو امام ہے اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. فرق دیکھ لیں, ایک ہی زمانے میں ایک ہی سن میں فوت ہوئے ہیں, اور زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ آپ کو پتا, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس کے اوپر کافی دیر تک بول سکتا ہوں, لیکن میں اس پہ ہی اکتفا